الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی۔ ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کے حوالہ سے جاری و ساری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کی شان میں ارشاد فرمایا۔ پس منظر آپ جانتے ہیں جو روٹین کے ساتھ ہمارا درس سن رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا ذکر جاری ہے تورات کے حوالہ سے اور یہود کے حوالہ سے۔ اب یہود کے حوالہ سے رب ذوالجلال نے قرآن کی شان میں فرمایا وَمِنْهُمْ کہ ان میں سے کچھ ہے ایسے امیون کہ وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یعنی وہ ان پڑھ ہے۔ پہلے آپ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں گے، پھر اس کا پس منظر بیان ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں لا یعلمون، اور وہ نہیں جانتے الکتاب کتاب کا علم، الا امانیہ، الا امانیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ خبر نہیں رکھتے، بلکہ یہاں پر الا امانیہ پر جو ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے الا امانیہ کا ترجمہ کیا کہ وہ فقط زبانی پڑھ سکتے ہیں، تورات کا علم نہیں جانتے ہیں لیکن زبانی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یظنون جو ہے یہ ظن غالب سے ہے، یعنی کہ وہ اپنے وہ تورات کو نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، بس وہ ظن غالب کے ساتھ اس میں اپنے ہی مفاہیم اور اپنے تراجم کرتے ہیں، اپنی طبیعت کے مطابق کرتے ہیں۔ اب یہ یہودی ایسے ہیں کہ یہ قرآن کا علم نہیں جانتے، ان میں سے کچھ ہیں جو قرآن کا علم نہیں جانتے ہیں اور نہ ہی پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، بس وہ اپنی طبیعت کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا فویل للذین، اور خرابی ہو للذین ان لوگوں کی۔ یہ جو فویل ہے نا، یہ وائل سے بنا ہے، وائل، اس پر انشاءاللہ تفصیل کلام کریں گے آگے جا کر، ابھی لفظی ترجمہ آپ پہلے سماعت فرمائیں۔ فویل للذین، اور خرابی ہو ان لوگوں کی، یا یہاں پر ہے کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کی۔ اب یاد رکھیے گا کہ قرآن کے ہر لفظ میں کچھ جو ترجمہ کرنے والے ہوتے ہیں، تفسیر کرنے والے ہیں، اور وہ احتیاط کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ حضرات لفظی معنی بیان کرتے ہیں، کچھ اس کا با محاورہ، کچھ با الفاظ دیگر اس کا آسان کر کے اس کا ترجمہ الفاظ کرتے ہیں۔ یہاں پر احتیاط کا جو ترجمہ ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ فویل للذین، اور ہلاکت ہو، یہاں پر ہلاکت کا ہم ترجمہ، خرابی کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں پر یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنمی ہیں وہ لوگ، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن احتیاط کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کی۔ یکتبون الکتاب، کہ وہ کتاب کو تحریر کر دیتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ سے۔ بِأَيْدِيهِمْ، یہ یاد رکھیے، یہ ہاتھ کو ید کہتے ہیں۔ ہاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ توجہ، کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ ید اللہ، قرآن میں ہے نا ید، یہاں ایدیہم یہ ید سے، کہ وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ دیتے ہیں۔ سما کیا ترجمہ ہے؟ یقولون، اور پھر یہ کہتے ہیں۔ یقولون کا ترجمہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، قرآن میں ہر آیت میں، ہر دوسری آیت میں آتا ہے، یہ آپ تراجم یاد کیا کریں۔ ثم یقولون، پھر یہ کہتے ہیں ھذا، ھذا کسے کہتے ہیں؟ جو سامنے ہوتا ہے ھذا، جیسے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ فضل میرے رب کی طرف سے۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے گھر کی دیوار پر یہ ہمارے بزرگوں نے یہ الفاظ لکھائے تھے، تو جب ہم چھوٹے ہوتے تو ہم سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہوگا، تو آج سمجھ میں آیا کہ ھذا من فضل ربی کا معنی کیا ہے۔ تو ھذا قرآن میں جب بھی آتا ہے تو وہ بچپن کا دور یاد آتا ہے۔ ثم یقولون ھذا، پھر وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا ھذا، یہ جو کتاب لکھی ہے من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، لکھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہوتی ہے، اور کہتے ہیں لوگوں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے یہ ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اللہ اکبر، ثمنا قلیلا تو میرے سامنے کو اچھا یاد ہوگا کہ وہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر وہ اپنا اس ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ دیتے ہیں یہودی،
لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام آ گیا جی، لوگوں کو وہ غلط راستے پر لگا دیتے ہیں، ان کا ایمان بھی برباد کر دیتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی برباد کر دیتے ہیں اور بربادی کر دیتے ہیں۔ جب وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کتاب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے، تو پھر ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ پھر فوائل لہم، ہلاکت ہو ان کی، مما کتبت ایدیہم، اس وجہ سے ان کی بربادی ہو اور خرابی ہو کہ انہوں نے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی، وویل لہم، اور ایک بار پھر ان کی بربادی ہو۔ یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ایک بربادی تو تم نے یہ کی کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کر اس کو اللہ کے کلام سے منسوب کیا، اور پھر دوبارہ اس پر اللہ نے ایک دفعہ پھر بربادی کا حکم دیا، وویل لہم، اور ایک بار پھر بربادی ہو، مما یکسبون، اور ایک بار پھر تم پر وہ بربادی ہو کہ جو تم نے پیسے کمائے، دولت کی خاطر تم نے ایمان بھی برباد کر دیے، دولت کی خاطر تم نے لوگوں کے ایمان بھی برباد، عقیدے بھی برباد اور سب بربادی کر دی، اور اللہ پر جھوٹا الزام بھی لگا دیا۔ اب یہ ہو گیا لفظی ترجمہ، اب اس کا پس منظر دیکھیے کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، امیون کو سمجھیں، امیون امی سے ہے، امی کے معنی اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام مبارک بھی امی ہے۔ اب حضور کو امی کو کہتے ہیں، یہ قرآن کی برکت سے آج آپ سن لیں۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ان کو امی لقب ملا۔ اب عام شخص یہ سوچے گا کہ رسول اللہ کیا معاذ اللہ ان پڑھ تھے؟ ان پڑھ نہیں تھے۔ یہاں پر یہ مولانا مودودی نے کتاب لکھی ہے پردہ نام سے۔ اب جو بغیر استاد کے قرآن پڑھتے ہیں یا عالم نہیں ہوتے، پارٹ ٹائم قرآن پڑھتے ہیں، وہ اس طرح ترجمے کرتے ہیں، یہ اس سے اس نے لکھا کہ پردہ کتاب ہے، صفحہ نمبر 52 پہ وہ لکھتا ہے۔ اب مودودی اندازہ کرے، لوگ اس کو امام مانتے ہیں۔ اب وہ ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، سب کہو استغفر اللہ۔ اس نے پردہ کتاب میں لکھا ہے یہ جو ہم احکام کر رہے ہیں، یہ عرب کے ایک بکریاں چروانے والے جاہل نے یہ حکم دیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایسے بکواس کی، اب اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اور اگر ہم علماء دیوبند کی بارگاہ میں اس کی یہ کتاب پیش کرتے ہیں کہ یہ پردہ کتاب آپ کے بابا جان کی، مولانا مودودی صاحب کی، آپ کے پیشوا کی ہے، اور یہ عبارت دیکھیں جو اس نے حضور کو معاذ اللہ بکریاں چروانے والا اور ایک معاذ اللہ جاہل کہا، ان پڑھ کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ماننے کے نہیں، کیونکہ دل پر مہر بے ایمانی کی لگ چکی۔ تو امیون کا معنی جب بے ادبوں سے قرآن پڑھا جائے گا تو پھر ایسے ہی ہوگا، وہ کہیں گے حضور تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے۔ لیکن اگر کوئی استاد نسبت والا ہو، اعلیٰ حضرت کا کوئی غلام پڑھانے والا ہو، جیسے ہم نے اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے پڑھا، وہ فرماتے ہیں امیون سے معنی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور ان پڑھ تھے، ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ اس لیے کہ یہ بھی حضور کا معجزہ تھا، حضور کی شان ہے کہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ یہ جانتا تھا، رسول اللہ بھی یہ جانتے تھے کہ جب قرآن نازل ہوگا، جب میں ان کے سامنے قرآن بیان کروں گا تو یہ کہہ دیں گے کہ یہ قرآن تو رسول اللہ نے خود لکھ کر لایا ہے۔ تو یہ بھی ایک خفیہ تدبیر تھی، اللہ کی بھی رسول اللہ کی بھی۔ اللہ نے بھی اس راز کو چھپائے رکھا، اللہ نے یہ ظاہر کیا کہ میرا محبوب نہ لکھنا جانتا نہ پڑھنا جانتا۔ اب رسول اللہ خود بھی یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ نہ میں پڑھنا جانتا ہوں نہ میں لکھنا جانتا ہوں۔ جب قرآن نازل ہوا تو جب انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو لگتا ہے معاذ اللہ یہ محمد جو ہے یہ گھر سے لکھ کر لاتے ہیں، تو صحابہ نے کہا رسول اللہ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو پھر کیسے لکھ کر رہے؟ یہ معجزہ تھا۔ اب محبت والوں سے قرآن پڑھا جائے تو پھر قرآن کے ایک لفظ تو ایک لفظ کے اندر ایمان ضائع ہو جاتا ہے، یہ بھی بات سمجھ لیجیے۔ تو پردہ کتاب ابھی بھی ملتی ہے، کتب خانے سے جا کر دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر بھی ہم نے بتا دیا ہے۔ اگر یہ الفاظ نہ ہوں تو پھر آ کر ہم سے بات کیجیے، اور اگر کوئی دیوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر کرے، اور ہم ان کو بتلا رہے ہیں کہ خدا را اللہ کے لیے اپنے بابوں کو چھوڑو، رسول اللہ کی تعظیم سیکھو۔ آگے چلتے ہیں۔ امیون کا معنی یہ ہے، اور ایک تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ امی اس کو کہتے ہیں، اب جیسے قرآن میں ہے وہ امی ہی وہ ابی ہی، بمعنی ماں بھی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ
جو ان پڑھ بندہ ہوتا تھا عربیوں میں تو اس کو امی کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہتے تھے کہ اس کی نسبت اس کی ماں کی طرف کر دیتے تھے کہ اس کی ماں نے اس کو پڑھایا ہی نہیں ہے تو یہ امی ہے. امی کا لفظ ام سے بنا ہے یعنی کہ یہ پڑھا ہوا نہیں ہے, اس کی ماں نے اس کو پڑھایا ہوا نہیں. یہ دو وجوہات امیونہ کے اندر باس کیا. وقت نہیں نہیں تو اس لفظ پر ہی کچھ اور بیان کرنا. آگے کہتے ہیں لا یعلمون الکتاب اور وہ کتاب سے معنی تورات ہے یعنی وہ تورات کو جانتے نہیں تھے, نہ علم جانتے تھے یہود. الا امانیہ, ہاں وہ اس میں کچھ شک و شبہات کرتے تھے, یا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ لیتے ہیں کہ فقط وہ زبانی پڑھنا جانتے تھے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اندر وہ ہے کیا. جیسے مولانا مودودی صاحب پارٹ ٹائم قرآن پڑھتے تھے, پروفیسر تھے, ریسرچر, تو وہ جب شام کو فری ہوتے تھے نا تو وہ قرآن کو اس طرح پڑھتے تھے, اس طرح جس طرح ایک عام بندہ ترجمہ پڑھتا ہے نا, پھر اپنے ذہن کے مطابق اس کا ترجمہ نکال کر تفسیر لکھ دی ہے. لوگوں کے ایمان تو برباد ہونے تھے. امیونوں کا معنی تو پھر انہوں نے معاذ اللہ جائز ہی کرنا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت مطابق الا امانیہ کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے کہ وہ فقط دیکھ کر پڑھ سکتے تھے. اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں ماحول میں دیکھ لیں, ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو فقط دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. اب وہ قرآن کا علم حاصل نہیں کر سکتے, وہ خالی قرآن کے الفاظ پڑھ کے اس سے برکت حاصل کر سکتے ہیں. علم تو قرآن کا وہ حاصل کرے گا کہ جس نے ایک زندگی کا وقت قربان کیا ہو. علم تو وہ حاصل کرے گا جو علماء کے قریب بیٹھ جائے گا. علم تو وہ حاصل کرے گا جو صحیح العقیدہ کسی عالم کا دامن پکڑ لے گا, وہ جان پائے گا کہ قرآن کیا کیا ہے. وہ کرنا تو وہ ترجمہ خالی الفاظ پڑھتا رہے, ساری زندگی پڑھتا رہے, برکت تو اس کو ملے گی لیکن قرآن کا علم نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ اس کا کوئی استاد نہیں, کیونکہ اس کا کوئی مرشد نہیں. اگر کامل مرشد و استاد نہ ہو تو پھر ساری زندگی وہ قرآن کے علم سے محروم رہتا ہے. آگے چلتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور وہ جو تھے یہود وہ تو رات کو نہ سمجھ سکتے تھے اور نہ پڑھ سکتے تھے, بس اپنے ذہن کے مطابق ترجمے نکالتے تھے. جس طرح دور حاضر میں وہ جیلم کا فتنہ جونیئر جو ہے مرزا جونیئر, وہ بھی اپنی طبیعت کے مطابق حدیث کے مفاہیم بیان کرتا ہے اور شروحات اپنی طبیعت کے مطابق کرتا ہے اور قرآن کے معنی بھی اپنی طبیعت کے مطابق کرتا ہے. تو یہ اس دور کے بندے ہیں جو اپنی طبیعت کے مطابق تورات کو پڑھتے تھے اور اپنی طبیعت کے مطابق اس کا مفاہیم بیان کرتے تھے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم ہی سب سے بڑے عالم ہیں. اور یہاں تک چلے گئے کہ انہوں نے اپنی ہاتھ سے کتابیں لکھ کر لوگوں کو دکھا کر کہا کہ یہ اللہ نے بھیجی ہے. جیسے یہ دور کے جو فتنے ہم بیان کر رہے ہیں, اور ابھی یہ بھی آپ کے سامنے ایک وضاحت کرتا چلوں. ہمارے سننے والے اگر یہ سمجھیں کہ مولانا سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو حدیث سن لیجئے, اپنے دلیل میں پیش کر رہا ہوں. کنز العمال کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زمانے میں فتنے ابھرنا شروع ہو جائیں اور فتنے حد درجے پر چلے جائیں اور لوگ صحابہ کی بارگاہوں میں بھونکنا شروع کر دیں تو اہل علم کو چاہیے کہ ان کا مقابلہ کریں. اگر وہ اپنے علم کو ظاہر نہیں کریں گے ان جاہلوں کے مقابلے میں اور ان فتنے فساد کو پھیلانے والوں کے مقابلے میں نہیں آئیں گے, علماء گھر میں سوئے رہیں گے, حق بات نہیں کریں گے, تو حضور نے فرمایا, حدیث کے الفاظ ہیں, کنز العمال کی حدیث ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ عالم جو علم رکھتے ہوئے ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کرے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور حضور کی امت کی بھی لعنت ہے. اور اسی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا وہ عالم جو ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کرے گا اس کے نہ فرض قبول ہوں گے نہ نفل قبول ہوں گے. یہ بھی آپ کو بتاتا چاہوں. یہ ہم فتنے بیان کر رہے ہیں, غامدی فتنہ بھی آپ کے سامنے ہم نے ظاہر کیا. یہاں پر ہم فقط اگر آپ کو ترجمہ پڑھاتے رہیں تو جو باقیوں کا ایمان برباد ہو رہا ہے ان کو کون سنبھالے گا. اسی لیے ہم دکھڑا یہ بھی آپ کو سنا رہے ہیں کہ غامدی فتنے سے بچو اور مرزا جونیئر کے فتنے سے بچو اور یہ جو مودودی فتنہ ہے ان سے بچو. قرآن کسی ایسے عالم سے پڑھو کہ جس کا تعلق اعلیٰ حضرت سے. تو بحمدہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں. تو پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو اپنی طبیعت کے مطابق تورات کو بیان کرتے تھے اور اپنی طبیعت کے مطابق ترجمے بھی نکالتے تھے, وہ اس حد درجہ آگے نکل گئے کہ انہوں نے خود ہی کتابیں لے کے خود ہی لوگوں کو دکھا کر کہا یہ اللہ کا کلام ہے. تو پھر کیا ہوا, اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ کا عذاب آ گیا. اللہ کا عذاب کیسے آیا؟ فویل للذین, ہلاکت ہوں لوگ یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھ سے, بایدیہم اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ دیتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں, ثم یقولون, پھر یہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ, یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, اور تھوڑے پیسوں کی وجہ سے پیسے لے لیتے ہیں
اور لوگوں کا ایمان برباد کر دیتے ہیں. دور حاضر میں بھی ہم یہی کچھ دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو پھر اللہ نے فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ایک بار پھر ان پر لعنت ہو جو انہوں نے اپنی ہاتھ سے تحریف قرآن کرتے رہے، تحریف تورات کرتے رہے. پھر ایک دفعہ ان پر لعنت ہو ویل لہم مما یکسبون، اور وہ جو نوٹ کماتے رہے ان پر بھی اللہ کی لعنت. اب یہ جو ویل لفظ ہے، ویل کیا چیز ہے؟ ویل بیان کرتے ہیں فویل، جیسے آخری پارے میں ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہو ان نمازیوں کی. تو اس میں دیکھیں کہ فویل جو الفاظ استعمال ہوئے اس کے اندر آپ اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ اس کے اندر ایک تو لعنت ہے جو اس نمازی کے لیے، کہ اگلے اس میں کیا کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم، آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر لعنت ہو، اس نمازی پر لعنت ہو جو نماز پڑھ کے ریاکاری کرتا ہے. اب فویل للمصلین، وہاں پر جو فویل قرآن میں جہاں بھی فویل آ جائے نا تو سمجھ جائے کہ یہ لعنت کے معنی نہیں. وائل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لعنت. ابھی میں وائل کے معنی بیان کرتا ہوں الحمدللہ کہ آپ کو روزے روشن کی طرف واضح ہو جائے گا. فویل للذین، آج کے بعد قرآن میں جہاں یہ لفظ آئے گا، اگر آپ نے توجہ قلبی کے ساتھ یہ درس سنا ہوگا محبت کے ساتھ، تو یہ لفظ کبھی آپ کو نہیں بھولے گا. وائل کا معنی پہلا کیا ہے؟ وائل کا معنی کہتے ہیں کہ یہ دوزخ کا ایک ایسا گڑھا ہے کہ جس میں خون اور پیپ بہتی رہتی ہے، اور لعنتیوں کو اس میں ڈالا جائے گا، خون اور پیپ کے اندر ان کو ڈالا جائے گا. وائل کا معنی دوزخ کا وہ خاص ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس کے اندر خون اور پیپ اور غلاظت ہے. دوسری تحقیق کے مطابق وائل کہتے ہیں اس جہنم کے حصے کو کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں اگر پہاڑ کو ڈال دیا جائے نا وائل کے اندر، تو اس میں اتنی گرمی اور اتنی آگ شدت ہے کہ پہاڑ پل بھر میں پگھل کر بہہ جائے. یہ وائل جہنم کا وہ ڈپارٹمنٹ. تیسرے کہتے ہیں نہیں، یہ ایک ایسا کنواں ہے جہنم کے اندر کہ اگر کفار کو جب اس میں ڈالا جائے گا تو جب سرے سے ڈالا جائے گا تو وہ 40 سال کے بعد اس کے تہ میں پہنچے گا. اتنا گہرا کھڈا ہے، جہنم کا کنواں ہے، اس کو ویل کہتے ہیں. کتنی ہوگی علامات؟ 3 ہو. چوتھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک پہاڑ ہے، آگ سے بھرا ہوا پہاڑ ہے، جو ان یہودیوں نے اور جنہوں نے تورات کے اندر تحریف کی اور جنہوں نے قرآن کے اندر تحریف کی اور جنہوں نے حضور کی گستاخیاں اور انبیاء کی گستاخیاں کی ہیں، ان کے سروں پر دے مارا جائے گا. وہ آگ کا بھرا ہوا پہاڑ، یہ پہاڑ ہے ایک وائل، جس کا معنی فویل للذین کہا جا رہا ہے. کتنے ہو گئے؟ 4. پانچواں اس کا کہتے ہیں کہ وائل کا معنی ہوتا ہے جہنم کی سختی. جہنم کی سختی جو برداشت کی جائے گی اس کیفیت کا نام وائل ہے. اور ایک معنی اس کا کیا جاتا ہے، وائل کہتے ہیں شدت شر کو. اللہ مجھے یاد آتے چلے جا رہے ہیں اس کے معنی. شدت شر کا معنی یہ ہے کہ جب ایک انسان شیطانی وسوسے میں آ جاتا ہے، اب شیطان اس کو دبوچتا چلا جاتا ہے، اس کو وسوسے دیتا چلا جاتا ہے، اور وہ اس وسوسے میں گم ہوتا چلا جاتا ہے. چونکہ رہنما ہے نہیں، چونکہ اس کو سمجھانے والا کوئی ہے نہیں، اور چونکہ وہ خود ہی شیطان سے کنارہ کشی کرنا بھی نہیں چاہتا، وہ اس کے وسوسے میں چلا جاتا ہے. شدت شر سے مراد وائل ہے کہ اس شدت میں اس شیطان کے ساتھ وسوسے میں چلتا ہی چلا جائے، اس انتہا تک چلا جائے کہ وہ اس کی بری حالت ہو جائے، تو اس کو بھی وائل کہتے ہیں. اس کیفیت کو وائل کہتے ہیں، شدت شر. اور 7واں اس کا جو معنی ہے وہ ہے وائل کہتے ہیں غم. اب یہاں پر ایک سوال یاد رکھیں، غم کا معنی اس کو کیوں دیا گیا؟ کہ جب انسان شیطانی چالوں میں پھنس جاتا ہے، شیطانی وساوس میں پھنس جاتا ہے، تو جب اس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، کوئی رہنما نہیں ہوتا، یا اس کو راہ دکھلانے والا کوئی استاد ہی نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ جب اس وسے میں ہی رہتا ہے، نہ اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ کا فضل ہوگا تو کوئی رہنما ملے گا،
اللہ کا فضل ہوگا تو کوئی مرشد ملے گا، اللہ کا فضل ہوگا تو کوئی استاد ملے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا فضل ہوگا تو اس کو چھٹکارا ملے گا۔ تو جب وہ شیطانی وسوسے میں گر جاتا ہے اور وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے تو پھر ہر وقت اس پر غم طاری رہتا ہے، ہر وقت وہ، کیونکہ شیطان اس کے دل میں جو ہے وہ ایسے غم ڈال دیتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا چھٹکارا نہیں ہو پائے گا، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ شیطان جب حد درجے پر لے جاتا ہے تو وہ نا امید کر دیتا ہے بندے کو۔ جب بندہ نا امید ہو جاتا ہے، معاذ اللہ، اللہ سے ہی نا امید ہو جاتا ہے، تو پھر نا امیدی تو اسی لیے کفر کہا گیا ہے کہ پھر وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو دے، پھر اس پر غم طاری ہوتا ہے۔ جب اس پر غم طاری ہو جاتا ہے تو پھر اس غم میں وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اللہ یاد باللہ، اللہ ہی تمام مسلمانوں کے ایمانوں کو محفوظ فرمائے اور ہمارے عقائد و نظریات کی اللہ پاک ہمیں سچا عقیدہ نصیب فرمائے، سچا ایمان عطا فرمائے، اور اولیاء اللہ کی نسبت عطا فرمائے، شیخ کامل کی نسبت عطا فرمائے، باعمل علماء اور حضور کے عاشق علماء سے ہماری نسبت کو قائم فرمائے، تو پھر بات بنے گی، پھر اس شیطانی وسوسے سے بھی جان چھوٹ جائے گی، یہ غم اور جو درد ہمارے دلوں پر وسوسہ طاری ہوتا ہے اس سے بھی نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم نے یہ سیکھا کہ پیارے یہودیوں کے اندر، پیارے موسیٰ کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو تورات کا غلط ترجمہ کرتے تھے، غلط مفہوم بیان کرتے تھے، اپنی طبیعت کو اس میں سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس میں یہ سمجھ آیا کہ رسول اللہ کے دور، اس دور میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دین کو اپنی طبیعت کے مطابق چلاتے ہیں اور دین میں تحریف بھی کرتے ہیں، جیسے مولانا مودودی صاحب کے میں نے آپ کو 3-4 حوالہ جات پچھلے دروس میں بھی دیا، آج بھی پردے کا میں نے دے دیا، کتاب پردہ ہے، اس میں آپ جا کر دیکھ لیں کہ انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے، اور آپ ان کی تفہیمیں، قرآن جو ترجمہ ہے اور تفسیر ہے وہ پڑھیں۔ لوگ پڑھ رہے ہیں، ایمان برباد ہو رہا ہے۔ جب ہم ان کو یہ ٹکڑا سناتے ہیں کہ خدا را یہ مودودی فتنے سے بچو، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تو یہ فرقہ واریت کر رہے ہیں، اس جیسا امام تو دنیا میں ہے بھی نہیں۔ تو وہ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو ہم کسی کو زبردستی تو روک نہیں سکتے، ہم تو فقط ایک، جیسے علامہ صاحب نے غالباً کہا کہ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، ہمارا کام بنتا تھا کہ ہم نے پیغام پہنچانا ہے، آگے خود آپ تحقیق کریں، پردہ کتاب بھی دیکھ لیں اور تفہیم القرآن میں جہاں جہاں پر ہم نے تراجم بتائے وہ بھی دیکھ لیں، اور آپ خود دیکھیں گے تفہیم القرآن کے اندر مودودی صاحب ہر لفظ کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے، چونکہ میرا یہ خیال ہے، چونکہ میرا یہ خیال ہے۔ تو جو خیال ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی شیطانی وسوسہ ہے، جو اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرتے ہیں تو وہ تو 70% یا 90% بھی شیطانی وسوسے میں ہوتے ہیں، اور راہ ہدایت وہی پاتے ہیں کہ جو اللہ کے قرآن کو ترجیح دیتے ہیں، جو رسول اللہ کے فرمان کو ترجیح دیتے ہیں، جو کامل مرشد کے فرمان کو ترجیح دیتے ہیں، جو کامل استاد کے فرمان کو ترجیح دیتے ہیں، ایمان تو ان کے محفوظ ہوتے ہیں۔ جو اپنے ذہن سے چلتے ہیں تو وہ چونکے چناکے ہوتے ہیں، پھر وہ اس طرح ہوتے ہیں جیسے الا امانیہ، کہ وہ متذبذب ہوتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ ظن غالب سے اپنے ہی پھر وہ فتوے بیان کرتے ہیں۔ اکثر عام عوام میں ہم نے یہ بات دیکھی ہے، لوگ چونکہ قرآن سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، جو بھی نیکی کی بات کرتے ہیں ساتھ ہی کہتے ہیں قرآن ہی لکھا ہے جی، ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، حتیٰ کہ وہ باتیں قرآن میں موجود بھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہر مسئلہ، ہر نیک عمل قرآن میں موجود نہیں ہے۔ کچھ اعمال جو ہیں وہ قرآن میں بیان ہیں، کچھ اعمال رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہیں، کچھ اعمال اجماع امت کے حوالہ سے ظاہر ہوئے، کچھ قیاس سے ظاہر ہوئے۔ ہر نیک چیز اور ہر اچھی چیز کی نسبت قرآن سے کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بیچارے قرآن سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، علماء کی نسبت سے یوں ہی ان کو نفرت ہوتی ہے، علماء کو تو وہ کچھ سمجھتے بھی نہیں۔ تو پھر جب کسی کا کامل رہنما بھی نہ ہو، کامل استاد بھی نہ ہو، کامل